بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کا حصول کی کوشش ہر کوئی کرتا ہے اور اولاد کو پیارے ہر کوئی ہوتے ہیں۔ وقت کے اگر پیغمبر بھی ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ تو اولاد المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، مال و دولت اور اولاد بیٹے۔ تو اس کا حصول ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی چونکہ یہ دور ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، نہ ہمیں ہوا ایسی مل رہی ہے جو پیور ہو سانس لینے کے لیے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، تو انسان کا جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی انسانیت کی عمریں بھی گھٹ رہی ہے اور ہمارے بدن میں اب وہ طاقت نہیں رہی جیسے آج سے 500-600 سال پہلے جو لوگ جن چیزوں کو برداشت کر پاتے تھے، ہمارے اندر وہ بات اب نہیں رہی ہے۔ اسی طرح انسان کی فرٹیلیٹی ریٹ بھی گر رہی ہے، یعنی انسان خاص کر مردوں کے اندر جو بچہ پیدا کرنے کی قوت ہے اس میں کمزوری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کو ٹیسٹرون لیول کہتے ہیں انڈیا میں تو، اور پوری ہر جگہ مردوں میں اس کی کمی ہے۔ کبھی کبھی عورتوں میں بھی دقت ہوتی ہے۔ اولاد کے حصول کے لیے یہ دو چیز ضروری ہے، مرد کا قابل ہونا اور عورت کا اس قابل ہونا کہ وہ اپنے رحم میں، اپنے پیٹ میں بچے کو پال سکے، بچے کی نشو و نما وہاں پہ ہو سکے۔ لیکن جب یہ عمل فطری طور پر نیچرلی نہیں ہو پاتا ہے تو سائنس نے ترقی کی ہے، یہاں تک آ گیا IVF، یعنی ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے بیبی حاصل کرنا۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے، موٹا موٹی اس کا پروسیس یہ ہے کہ مرد کا مادہ منویہ لیا جائے اور عورت کا ایگ، اور اس کو ماں کے پیٹ میں نہیں، دوسری جگہ پر کہیں پہ مشین میں اس کو چند دن کے لیے رکھ کر کے اس کو نشو و نما دیتے ہیں، اور جب وہ کچھ ہو جائے اس کے بعد ماں کے پیٹ میں اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے اور پھر وہاں بچہ آرام سے پلتا ہے۔ تو جو عورتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کا خود بچہ ہو سکے، یا جو مرد اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کا خود بچہ ہو سکے، اس عمل کے ذریعے ان کے گود میں اولاد کھیلتی ہے۔ سوال یہ ہوا ہے مجھ سے کہ کیا یہ عمل درست ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے، پہلے جیسے میں نے بتایا کہ اولاد کا حصول بہت اچھی بات ہے، اور ہمارا دین اولاد اور نسل بڑھانے کے لیے آپ کو راغب کرتا ہے، انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ قیامت میں تمہاری تعداد کی وجہ سے فخر کروں گا دیگر انبیاء کے بیچ میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ پھر بھی اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی، آپ پوری تفصیل اس کو دیکھیں۔ شرائط یہ ہے کہ پہلے نمبر پر کہ جو مرد ہے اور جو عورت ہے، یعنی جن کا ایگ استعمال کیا جا رہا ہے اور جن کی منی استعمال کی جا رہی ہے، وہ دونوں میاں بیوی ہونے چاہیے۔ یعنی اگر مرد کوئی اور ہے، کسی ڈونر کا آپ نے استعمال کیا، اور عورت کوئی اور ہے، یعنی جسے کہتے ہیں ڈونر کے ذریعے سے، کہ مرد کے منی میں، اس کے اسپم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے بچہ ہو، تو ڈونر کا استعمال کرتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ یعنی IVF کی جتنی شکلیں بنتی ہیں ان میں سے تقریباً سارے حرام ہیں، کیونکہ پھر ایک سماجی اور معاشرتی اس میں خرابی ہے، پلس میں نسل کا مسئلہ ہے، نسب کا مسئلہ ہے۔ ایک صورت صرف جائز ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ سیروگیسی، یہ تو بالکل کمپلیٹلی حرام ہے، کہ یعنی عورت مرد کوئی اور ہے، ماں باپ کوئی اور ہیں، اور پیٹ کسی اور کا لیا جاتا ہے، اس کے پیٹ میں 9 مہینے پالے جاتے ہیں، تو پھر ماں کون ہے؟ اصل جو ہے اس کے اصل یعنی جرثومہ اور ایگ جو لیا گیا ہے وہ تو اس عورت کا ہے، لیکن اس عورت کے پیٹ میں وہ بچہ پلا ہے، تو پھر ماں کس کو کہا جائے گا؟ حالانکہ قرآن ماں اسے کہتا ہے وَأُمُّهُ كُرْهٌ وَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ حملته أُمُّهُ كُرْهًا وَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ 9 مہینے اٹھاتی بھی ہے بچے کو اور پھر اس کو بڑی تکلیف سے جنتی بھی ہے۔ تو یہ پروسیس ماں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، تو یہ دوسری عورت کر رہی ہے، اور جو اصل ہے، تخم جو ہے وہ اس عورت کا ہے، اس لیے یہ تو سیروگیسی بالکل ناجائز ہے۔ لیکن وہ صورت میں آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں کہ جو جائز ہے، چند اگر اس کی شرائط ہوں۔ پہلے کیا کہ مرد اور عورت وہ دونوں آپس میں نکاح میں ہو، اور جو جرثومہ، جو زیگوٹ جو بنے گا، وہ اسی عورت کے پیٹ میں رکھا جائے جس کا ایگ تھا اور اس کا شوہر تھا۔ اگر عورت کوئی اور ہے اور پیٹ کسی اور کا ہے، سیروگیسی حرام۔ مرد کوئی اور ہے اور ڈونر کوئی اور ہے، یہ بھی حرام۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی ماہر اور تجربہ کار اور اچھے انسٹیٹیوٹ کے ذریعے کام عمل میں لایا جائے، کیونکہ ہر کوئی کر نہیں سکتا ہے، اس میں بھی اس پر بھروسہ ہو، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے دھوکہ، یہ
ریئلٹی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے ہے نا سکسیس ریشیو بڑھانے کے لیے اگر مرد کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی اس کے منی میں تو دوسرے کا منی بھی وہ چپکے سے ملا کر کے پھر یہ نسب مشتبہ ہو جائے گا، یہ بالکل حرام ہے۔ تو بالکل کمپلیٹلی کسی پر اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے عمل کریں۔ دو کام، دو شرطیں ہو گئی، ایک تو عورت اور مرد دونوں ایک ہونا چاہیے، یعنی زیگوٹ جن کا بنا ہے اسی کے پیٹ میں یہ جانا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر لیڈی ڈاکٹر ہو، یعنی جو پیٹ کے اندر جو زیگوٹ کو جانا ہے اس عمل کے لیے اگر خود وہ شوہر ہی ڈاکٹر ہے، اس قابل ہے کہ وہ خود یہ عمل کر سکے تو بہت اچھا، اگر نہیں کر سکتا ہے تب بے ستری۔ یہاں پہ جا کر کے فقہاء کے درمیان میں، معاصرین علماء کے درمیان میں معاملات اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ بے ستر ہونا یہ تو فحاشی ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے۔ کسی کے سامنے بھی، اپنے شوہر یا اپنی عورت کے علاوہ مرد کا مرد کے سامنے، عورت کا عورت کے سامنے اپنے ستر کو کھولنا حرام ہے۔ لیکن کیا اس کے لیے، اس عمل کے لیے اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ یہ دو طرح سے مشکلات ہو گئی، ایک تو اس حرام میں پڑنا ہے، دوسرا اگر یہ عمل نہ کیا جائے، عورت کو اگر بچہ نہ ہوا تو ڈپریشن کی شکار ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اس کو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی کبھی وہ جا کر کے پھر دوسرا قدم بھی اٹھا لیتی ہے، اسے طعنے ملتے ہیں گھر میں نند ساس بہو وغیرہ سے۔ تو اس لیے ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، پہلے میں نے کہا سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ خوب ٹرائی کر لیں، اپنے آپ سے اللہ پر بھروسہ کریں، یعنی کہ 6 مہینہ سال بھر 2 سال ہو اس کے بعد آپ IVF کے لیے چلے گئے، نہیں، بہت زیادہ دن تک آپ نے 8 10 سال 12 سال تک ٹرائی کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نہیں ہوا، اب جا کر کے آپ جب ڈاکٹر سے بہت زیادہ پوچھ کے ہر طرح کی دوائی، ہر طرح کے میڈیسین، ہر طرح کے علاج کرا لیے، نہیں ہوا، تب جا کر کے مجبوری میں اجازت ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ بے ستری، یہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ میں ڈاکٹروں کو کہوں گا جو یہ کام کرتے ہیں، آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو ضروری ہے کہ جب کسی کی سطر آپ کے سامنے کھلے تو بغیر ضرورت ایک لمحہ بھی آپ نہ دیکھیں، یعنی اگر 5 سیکنڈ کے لیے ضرورت ہے تو 6 سیکنڈ بھی آپ نہ دیکھیں، یہ آپ کی امانت کا ہی تقاضا ہے کہ آپ ایک لمحہ بھی زیادہ نہ دیکھیں۔ اگلی چیز مادہ منویہ جو کلیکٹ کیا جائے گا، عورت سے تو یوں ہی کلیکٹ کر لیتے ہیں، مرد کا جو کلیکٹ کیا جائے گا اس کو مشت زنی کے ذریعے نہیں، یعنی ماسٹربیٹ کر کے نہیں، کیونکہ وہ تو حرام ہے، بعض علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے، تو خیر میں اس پر نہیں جانا چاہتا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ عزل کیا جائے۔ عزل یہ ہے کہ اپنی ہی بیوی سے انٹرکورس کے درمیان میں جب منی کا یعنی جب ایجوکیلیٹ ہونے کا وقت آئے اس وقت میں وہ باہر آ جائے اور منی کو کلیکٹ کر لے، یہ درست طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے عورت کے ذریعے بھی استمناء، یعنی اس کے ہاتھوں کے ذریعے بھی آپ یہ عمل کر کے منی کو کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا خیال کیا جائے تب یہ عمل IVF جائز ہوگا، اور اس کے ذریعے جو اولاد حاصل ہوگی بالکل ثابت النسب حلالی ہوگی، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آخر میں مشورہ دیتا ہوں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے کس حصے میں جا کے اولاد دے سکتا ہے۔ آپ بھی اللہ پر اطمینان رکھیں۔ اس عمل کو بہت سارے علماء نے ناجائز کہا ہے، اور چونکہ اس میں بہت بڑی بات جو ہے وہ یہ بے ستری کا معاملہ ہے، اس کے لیے تو ہر کسی کو عام اجازت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو آپ اپنے قریبی بڑے علماء سے جا کر کے ملیں اور ان کو ساری باتیں بتائیں، اور ہر عالم ہر کسی کو اجازت دے بھی نہ، ایسا نہیں، ان کے حالات دیکھے جائیں کس طرح سے ہے۔ اگر وہ بغیر اولاد کے، یعنی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جب آپ کو دنیا میں کسی نعمت سے محروم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے بدلے آپ کو دیا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سب کو سب کچھ مل جائے، نہیں، آپ جسے سمجھتے ہیں کہ اسے سب کچھ ملا ہوا ہے، اسے بھی بہت کچھ نہیں ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کو دیا ہے تو کچھ اسے نہیں دیا ہے۔ تو اولاد کا حصول بہت مستحب اور مندوب ہے، لیکن اس کے لیے اس عمل تک پہنچنا بغیر ضرورت حاجت شدیدہ کے، یعنی اب کوئی چانس ہی نہیں ہے دوسرا، تب جا کر کے جائز ہے۔ وہ بھی آپ اپنے قریبی علماء سے جا کر کے ڈسکس کریں ساری چیزوں کو، تب جا کر کے وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ کر کے تب آپ کے لیے یہ درست ہوگا۔ لیکن یہ ایک سائنسی کرانتی ہے، سمجھیں، یہ انسانوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اسلام اس کے خلاف نہیں جاتا، لیکن دوسرے کا تخم استعمال کرنا اور سروگسی اور ڈونر وغیرہ یہ بالکل ناجائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے کھیتی کو سیراب کرے۔
تو اس چیز سے بچیے، اور اولاد کے حصول کے لیے اگر IVF آپ کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے بعد آپ اپنے قریبی علماء سے جا کر کے ملیں، ان کو ساری باتیں رکھیں، وہ پوری ریسرچ کریں گے، اس کے بعد وہ آپ کے حالات کو دیکھ کر کے آپ کے لیے جواز اور عدم جواز کا فتویٰ دیں گے۔ ہر کسی کو جائز کہہ دینا، ہر کسی کو ناجائز کہہ دینا نہیں، سائل کے اعتبار سے سوال بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام محروم لوگوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔